محبان اہل ماتم دار سید الشہداء خالق کائنات مالک کون و مقام اپنی کتاب کلام الہی میں ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آئے کریمہ کے ذہن میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے عزیزوں فرش اعظم انسان کو بلندیاں بخشتا ہے، اور اگر آج ہم اس معاشرے کے اندر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں تو یہ فرش اعظم ہے. لیکن مجھے یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں، فرش اعظم پر کتنے ہیں اور کتنے باہر ہیں، کہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے غور فرمائیے گا. دیکھیے ٹینٹ کے اندر چھوٹیوں میں مسجد سننے کا ثواب اور ہے، فرش اعظم پر آ کر بیٹھ کر مسجد کو سننے کا ثواب اور ہے. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے، ثواب وہاں بھی ہے، ثواب فرش اعظم پر بھی ہے. لیکن ایک فرق جو آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتا ہوا چلوں کہ فرش اعظم پر جب انسان آتا ہے اور آنے کے بعد ذکر اہل بیت فضائل محمد والے محمد کو سنتا ہے تو یہ جو عمر کا حصہ ہے، یہ جو زندگی آپ کو دی جا رہی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عطیہ ہے. کیونکہ فرش اعظم پر آنے کے بعد جتنی مدت تک جتنے ٹائم تک آپ اس فرش اعظم پر رہیں گے یہ عمر میں حساب نہیں ہوگا، بلکہ حسین کی طرف سے ہدیہ ہے. ایک دیکھیے آپ بہت ہیں یہاں پر، نہیں معلوم کسی پہلو میں مگر سجاد بیٹھے ہوئے ہوں، اور جب یہ ذکر ہوتا ہے تو خدا کی قسم عرش والے فرش کے اوپر آ جاتے ہیں. کیونکہ اس ذکر کو سننے کے لیے وہ بے چین ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں جب وہاں والے یہاں آنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ توجہ چاہتا ہوں جناب حضرات، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. میرے عزیزوں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑے اور فرش اعظم پر آ جائیں، کیونکہ اس فرش اعظم کی اہمیت بہت ہے. میرے عزیزوں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کروں، یہ فرش اعظم وہ فرش اعظم ہے کہ اگر انسان دل سے اس پر آ جاتا ہے تو بلندیاں پا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ نیت صالح ہونا چاہیے. سلام علیہ محمد ایک بلند ترین سلام کہنا. میری کر بولیے یاری مولا سلامت رکھے. نعرہ لگانے والوں کو بھی، جواب دینے والوں کو بھی. کئی طرح کے ممبئی سے آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے نعرے علی کا مسکراتا ہوا پیر. توجہ چاہتا ہوں میں نے بہت، اس لیے نعرے علی کا مسکراتا ہوا پیر پاس ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ایسے نہیں میرے تو ہم عبادت آپ
میرے عزیز تو یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ وہیں پر کامیاب ہوتی ہے جہاں ماں خیال نہیں ہوتی ہے، اور جب ماں خیال کرتی ہے تو یہ محبت اس جگہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت رہنے اسی دل میں جگہ ہوتی ہے جہاں سہارت ہوتی ہے۔ ایک آہستہ سے سلوات بھیجیے گا، دیکھیں گے میرے عزیزو، ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ملے گا جو پہلے دوسرے نے رسول کی حدیث ہے، ہمارا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو میرے عزیزو سنیے یہاں سے، جب پرور انسان کبھی آئینہ دیکھتا ہے تو تنہائی میں اس آئینے کو دیکھتا ہے، اور آئینے جب دیکھتا ہے تنہائی میں ایک سوال پڑھنے جب کب انسان آئینہ دیکھتا ہے، کب شیشہ اٹھاتا ہے؟ جس وقت اس کے قریب ایک دل میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہ آئینہ دیکھتا ہے۔ آئینہ دیکھنے کے بعد اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ بولیے میرے عزیزو، کتنا حسین بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آنکھوں کو دیکھتا ہے، رب کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے کتنی اچھی آنکھیں دی ہے، کس طریقے سے میں بجائے رکھ کر بتا دیا کہ اے انسان، تم اس کا اگر نظارہ کرنا چاہتے ہو اس سے تو اس طریقے سے دیکھو جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، ایسے دیکھو جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، جو قانون ہم نے بنایا ہے اس طریقے سے ان ہاتھوں کا استعمال کرنا۔ ان ہاتھوں کو ہم نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ نقصان تمہارے ہم نے کتنے خوبصورت بنائے ہیں، ان کانوں کو ہم نے تمہارے لیے سننے کی بصارت دی ہے تاکہ تم اس سے سن سکو، آنکھوں سے دیکھ سکو۔ میرے عزیزو، لیکن جب کوئی جب کوئی انسان آئینہ دیکھتا ہے اور جب وہ دیکھ رہا ہوگا کوئی آئے تو آئینے کو سائڈ میں رکھ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شرم آ جاتا ہے۔ بس پروردگار عالم بھی آئینے محمد میں اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے کس طریقے سے محمد کو حل کیا، کس طریقے سے فاطمہ کو حل کیا، کس طریقے سے حسن کو پیدا کیا، کس طریقے سے حسین کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ جب بشریت کی ہاتھ محفوظ تھی فوراً آئے کو رکھ دیا۔ میرے عزیزو، جب انسان آئینہ خرید کر لاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ایجنٹ ہوتا ہے کہ یہ آئینہ کہاں تیار کیا گیا ہے۔ تو جب اس نے آئینہ لانے کے بعد دیکھا کہ اس میں تصویر بڑی صاف نظر آ رہی ہے، شفاف نظر آ رہی ہے، اس نے دیکھنے کے بعد جب یہ آئینہ تیار کیا گیا ہوگا تو اس کے ٹکڑے بھی ہوئے ہوں گے۔ اس نے پیچھے ایڈریس کو دیکھا، اس کے پیچھے ایڈریس لکھا ہوا تھا کہ یہ آئینہ جو ہے دہلی میں 12 ہندوؤں سے تیار کیا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، اول محمد وسط محمد واخر محمد وکل محمد، زمینی گفتگو ہے میرے عزیزو۔ اب یہ اس ایڈریس کے اوپر پہنچا، دہلی پہنچا، دہلی میں 12 ہندوؤں پہنچا اور جب بلواب کیا، کیا کام؟ تو بھائی ہم آئے ہیں، کیا کام ہے؟ صدر باہر کو تشریف لائیں، آئے دیکھو یہ آئینہ ہے آپ کے یہاں تیار کیا گیا تھا، کہاں؟ تو
आपके यहाँ तैयार हुआ? कहा ये आईना हमने ही बनाया है, हमने ही तो तैयार किया है। जब आपने इस आईने को तैयार किया होगा तो इसके टुकड़े भी हुए होंगे। कहा वो टुकड़े भी हुए हैं क्योंकि हमने इसको सांचे में रखकर बनाया है। क्योंकि जब सांचे में रखा, कहीं से बड़ा था कहीं से छोटा था, तो हमने इसको पैमाइश के जरिए से तैयार किया। तो अजीजा ने मतलब वो साहब बोले कि जब इसके टुकड़े हुए तो टुकड़े मुझे दे दो। ठीक है, उन टुकड़ों को दिया गया। अब जो आईना लेकर पहुंचा था उसने उस आईने को एक साथ में रखा, एक जगह पर रखा। रखने के बाद उसके कमल में उन टुकड़ों को लगाना शुरू किया। समझो ज्यादा मैंने मदद की आपकी बातों के हवाले करना है। उस आईने के कमल में उसने उन टुकड़ों को लगाना शुरू किया। अब जो तस्वीर उस आईने में नजर आ रही थी वो उन टुकड़ों में भी नजर आ रही थी। मैंने कहा हुजूर क्या देख रहे हैं? यही तो देखना चाहता हूँ कि जो तस्वीर आईने में नजर आ रही है क्या वो इन टुकड़ों में नजर आ रही है? मैंने कहा सरकार टुकड़े इसी के हैं, टुकड़े इसी आईने के हैं जो तैयार कर रहे हैं। तो बस रसूल ने इस्लाम को फरमाया देखो हम करेंगे बात में और करेंगे बात में तो आप करेंगे बात में तो कुल लेंगे बात में। तो मैंने ने कहा जो मोहम्मद ने कहा, जो अली ने कहा, जो अली ने कहा, जो फातिमा ने कहा, जो फातिमा ने कहा, वो हसन ने कहा, यहाँ तक के ये सिलसिला चौड़ा पर इख्तिताम कभी होगा। एक तरह से यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो पहला बोल रहा है जो गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में सब एक मिलेंगे, लेकिन दूसरी जगह पर हमने ये देखा है, ये मुशाहिदा किया है कि कोई तो कहता है इस तरीके में, कोई कहता है ऐसे, कोई कहता है चार है, चारों में लेकिन इमाम शाफी कहते हैं अहले सुन्नत के मशहूर इमाम जिस नमाज में तुम पर दरूद न हो वो नमाज नहीं है। अहले सुन्नत के बहुत मशहूर इमाम, चार इमामों में से एक का भी नाम आता है इमाम शाफी। कहते हैं कि जिस नमाज में तुम पर दरूद न हो वो नमाज नहीं। ये कौन सी नमाज है मेरे अजीजों? नमाज यौमिया में अलहम्द शर्त है। तमाम उम्मत मुस्लिमा का फैसला है कि बगैर अलहम्द के नमाज नहीं। क्यों? क्योंकि अलहम्द शर्त है। लेकिन ये कैसी नमाज है कि जो बगैर अलहम्द के हो रही है? इमाम शाफी कह रहे हैं कि जिस नमाज में तुम पर दरूद न हो वो नमाज नहीं है। बात समझ में नहीं आई। इधर तो कुरान कह रहा है कि जिसमें अलहम्द न हो वो नमाज नहीं है, बगैर अलहम्द के नमाज नहीं हो सकती है। लेकिन ये कौन सी नमाज कि जो इमाम शाफी कह के चले गए, फैसला सुनाकर चले गए कि जिस नमाज में तुम पर दरूद नहीं है वो नमाज नहीं है। कौन सी नमाज है? नमाज यौमिया में अलहम्द शर्त है, नज़्र ऐद की नमाज में अलहम्द शर्त है, जितनी भी नमाजें हैं सब में अलहम्द शर्त है। लेकिन ये कौन सी नमाज है? एक नमाज जिंदगी के नाम, तवज्जो एक नमाज जिंदगी के साथ, एक नमाज जिंदगी के वक्त कहिए है नमाज मैयत। पढ़िए जवाब उससे कपड़ा देने के बाद मुर्दे को लेकर चलते हैं और एक जगह पर ताबूत पर रखा जाता है। रखने के बाद मौलवी साहब आगे बढ़ते हैं, तकबीर कहते हैं,
اللہ اکبر، اس کے بعد شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ۔ پھر تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھا اللہ اکبر۔ توجہ چاہتا ہوں بلانے والوں، ساتھ میں دعا کی ضرورت ہے۔ بس شہزادی کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ کئی تکبیر اللہ اکبر، پھر تکبیر شروع کی، دعا شروع کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد کافل ما صلیت وبارکت وانعمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ درود و سلام ہو محمد والے محمد پر اور ذریت ابراہیم پر۔ امام شافعی کے دلائل پر بتا دینا چاہتا ہے، دیکھو مجھے یہ منظور ہے، مجھے یہ گوارا ہے کہ ایک لفظ میری حق نہ ہو، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ اہل بیت پر درود نہ ہو۔ ہمیں یہ منظور ہے کہ ایک وقت میں ہماری ہم نہ ہو، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اہل بیت پر درود نہ ہو۔ تو پروردگار عالم نے اہل بیت کی تکبیر کو الگ رکھ کر بتایا، دیکھو یہ وہ اہل بیت ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں کائنات بنائی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ کائنات انہی کا تو پہلے انہی کا صدقہ ہے کہ جو ہم آج پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اس دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں تھا، آدم کا نشان نہیں تھا۔ اگر آدم آئے ہیں تو اہل بیت کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے تصدق میں دعا کی جائے، ان کے واسطہ دے کر دعا کی جائے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ میرے وجہ کیا ہے؟ ہم آپ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم مانتے بہت ہیں تو قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، کبھی شہزادی کا واسطہ دے کر دعا کیجیے، کبھی رسول کا واسطہ دے کر دعا کیجیے، تو گارنٹی میں دیتا ہوں جو انسان ذات مقدسہ کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کو تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن لڑانے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ ایک سلام ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ توبہ نصوحا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم مانگے تو صحیح، آج ہم دور دراز سے یہاں باب الحوائج کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہ وہ باب الحوائج ہیں کہ جو دعا مانگی جائے تو خدا کی قسم رد نہیں ہوتی ہے۔ اور باب الحوائج سے جب دعا مانگے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگے، کیونکہ چچا اور بھتیجی میں بڑا پیار ہے۔ تو شاید یہاں پر دو تین شعر میں کرنا، دو تین شعر سنیے، سنا کرنا محمد والے کہ مشکینہ تیرا صبر کی دولت ہے سکینہ، مشکینہ تیرا صبر کی دولت ہے سکینہ، یہ پرچم عباس کی زینت ہے سکینہ۔ ایسے نہیں میرے عزیزو، شاعر مجھے جگر پلا کر اشعار گئے ہیں کہ مشکینہ تیرا صبر کی دولت ہے سکینہ، یہ پرچم عباس کی زینت ہے سکینہ، جس شخص کو بھی تجھ سے عقیدت ہے سکینہ، عباس کو شخص الفت ہے سکینہ۔ یہاں سے شعر لکھے کہ کھو جائے تو پھر ڈھونڈے اسے ثانی زکا، کھو جائے تو پھر ڈھونڈے اسے ثانی زکا، شبیر کی یہ کیسی عادت ہے سکینہ۔ اور اس واسطے محفل میں
مدینے سے چلی ہے، اس واسطے محفل مدینے سے چلی ہے، شبیر کے مقصد کی ضرورت ہے سکینہ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جس دن میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں بچے، جس دن میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں بچے، اس وقت میں پابند شریعت ہے سکینہ۔ اور دنیا میں فقط 4 برس ہونے گزرے، صدیوں تو مگر تیری حکومت ہے سکینہ۔ جو نہ ہو رہنے دو، جس نے دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاری ہے جس دن میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ دونوں میں پابند شریعت ہے سکینہ۔ میرے عزیزو، آپ ایسی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں کہ جہاں آنے کے بعد انسان مرادیں پا کر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی علیہ وسلم، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اور میرے عزیزو، اللہ نے یہاں پر لفظ مودت کو استعمال کیا، 2 لفظ اس کے مقابلے میں اور بولے جاتے ہیں، ایک ہے الفت، دوسرے ہے محبت، لیکن اللہ نے مودت کا استعمال کیا کیونکہ یہ مودت ایسی ہے کہ جہاں پر الفت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے نہ الفت کے لیے کہا نہ محبت کے لیے کہا بلکہ مودت کے لیے کہا۔ مودت ایسی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد صلی ایک اس سے بہتر سلام۔ میرے عزیزو، یہ وہ اے رسول کہہ دیجیے کہ ہم اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ میرے عزیزو، یہ آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے بڑھی، قرآن میں آگے ارشاد ہوا کہ یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ اور میرے عزیزو، اللہ نے کسی عبادت کے لیے نہیں کہا کہ تھوڑا تم کرو زیادہ ہم نہیں کرا، چلے بس تھوڑی دیر چلنا ٹھیک ہے، اس کے بعد رب مسائل ختم ہوا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے، اور اللہ اس عبادت کے دوپہر میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ نے کسی نمازی سے یہ نہیں کہا کہ ظہر کی 2 رکعت تم پڑھو 4 ہم کریں گے۔ اللہ نے کسی روزے دار سے یہ نہیں کہا روزہ تم رکھو، دوپہر تک اگر تمہیں بھوک یا پیاس لگے کھانا یا پانی پی لینا کھا لینا، کسی سے کہا نہیں۔ اللہ نے کسی حاجی سے یہ نہیں کہا کہ بمبئی یا دہلی تک تم جاؤ اور پیسہ نہ ہو تو حج کو پورا ہم کریں گے۔ انسان حاجی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کانے کعبہ کا طواف نہ کر لے، لیکن اللہ نے محبت اہل بیت کہ جس کے لیے قرآن کا ہے تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ کون سی بات محبت اہل بیت؟ توجہ چاہتے ہیں بیمار ہو فرش اعلیٰ پر نہیں جا سکتے ہو تو گھبرانا نہیں، آواز آئی بس نیت تو کرو کہ مولا کل صحت مند تھا تو فرش اعلیٰ پر جا کر بیٹھنا تھا، لیکن مولانا بھی نام نے جملہ پیش کرنا ہے کہ مولا کل صحت مند تھا تو فرش اعلیٰ پر جاتا تھا، آج بیمار نہیں جا سکتا، اتنی قوت نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے دیجیے کہ آپ کا یہ فرش اعلیٰ میسر اور یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، اپنے ماں کے حق میں توڑ دیا دیجیے کہ انہوں نے آپ کی پرورش ایسے
نے کی ہے کہ علی علی کہہ کر دودھ پلایا کرتی تھی، علی علی کو بلا کر دودھ پلاتی تھی، شیر دیتی تھی، تبھی تو آپ کے اندر یہ اثرات آئے جو آپ فرش اعلیٰ پر ہیں۔ کمانا بیمار ہو فرش اعلیٰ پر نہیں جا سکتا، کا گھبرانا نہیں آواز آئی کا ارادہ تم کرو، عذابار ہم بنائیں گے، ارادہ تم کرو، عذابار ہم بنائیں گے۔ ہاں خانہ کعبہ کا طواف جب تک نہیں کرو گے تو حاجی نہیں بنو گے، ہاتھ باندھ کر نہیں سنتا ہے بلکہ ہاتھ کھول کر سنتا ہے۔ میرے عزیزوں یہاں پر ایک جملے کہہ دو، اگر کوئی کسی کے حق کا غاصب ہو جائے تو وہ کون ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ حقدار کو حق ملنا چاہیے۔ اگر یہ جملہ آپ کے لیے سارے تہذیب کا باعث بن رہا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا دیجیے گا، کیونکہ سبحان اللہ کہو گے تب بھی ثواب ملے گا، جزاک اللہ کہو گے تب بھی ثواب میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزوں خانہ کعبہ کا طواف جب تک نہیں کرو گے، حاضر نہیں کرو گے، واحد عبادت محبت تھوڑا کم کرو، زیادہ ہم کریں گے تب گھبراؤ نہیں۔ اگر محبت ہے تو گھبرانا نہیں، بس انگلی کا اشارہ کر کے زیارت تم پڑھ لینا، سائر ہم دعا کریں گے، گھبرانا نہیں، بس انگلی کا اشارہ کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف زیارت تو پڑھنا، سائر ہم بنائیں گے۔ یہ وہی عبادت ہے، تھوڑا تم کرو۔ اور ایک جملہ کہہ دوں میرے عزیزوں، یہاں اگر آپ تکبر کے ساتھ آؤ گے تو یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ ایک سوال بیان کرتا ہے، یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو انکساری کے ساتھ آنا ہے، ادنا بن کر آنا ہے، اور جب آپ یہاں ادنا بن کر آؤ گے یہ آپ کو سوچ آ جائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہے گا ایسے نہیں کا سلمان کو تذکرہ کرنے پر فائل کیا گیا، شرط یہ ہے کہ یہاں ادنا بن کرو تو میرے عزیز تعریف کہتی ہے تو سلمان بن کر تو آنا، سلمان بنا کے ہاتھ دے دے، ذرہ بن کر تو آنا، اب وہ ذرہ کے ہم دے دے۔ میرے عزیزوں جب تک وہ لشکر یزید میں رہا تو کچھ نہ تھا، خون تھا لیکن کچھ نہ تھا، لیکن جب کرے حسین سے متمسک ہو گیا، متصل ہو گیا، اب ہو گیا بلکہ ہو علیہ السلام ہو گیا، سوال پڑے گا محمد میرے عزیزوں یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں پر ادنا بن کر آنا ہے، اور جب آپ ادنا بن کر آؤ گے تو یہاں سے غور بن کر جاؤ گے میرے عزیزوں، اور یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ اللہ نے کسی زمانے سے یہ نہیں کہا دوپہر کی جوڑ تم کہو، اور یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کے دوپہر میں تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں کے حساب سے بتائیے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان خدا انسان کا شکر ادا کرتا ہے، یہی تو کہتا ہے نا انسان کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تجھے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، تیری بارگاہ میں اگر سجدہ ریز ہو گئے۔ اگر تم نے ہم کو طاقت نہ دی تھی، اگر تم نے ہم کو یہ حوصلہ نہ بخشا ہوتا تو ہم تیری بارگاہ میں کیسے آتے؟ میرے دل میں جانے کتنے انسان گھوم رہے ہیں، سڑکوں پر ٹہلتے ہیں، خیابان میں ملتے ہیں، چوراہوں
قابل ہیں. کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے. میرے عزیزو، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ اور آنے کے بعد مجھ سے کچھ طلب کر تاکہ میں تجھے دوں. وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے. کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سجدہ نہیں کیا، بہت بڑی عمری کر دی، بہت بڑا کام کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے نہیں چاہا. ہماری بات اس نے ہم کو یہ قوت نہیں دی، یہ حوصلہ نہیں دیا، کیونکہ ہم سے کوئی ایسا گناہ مرتکب ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں نہیں آ رہا. جو گناہ ہمارے لیے مانے بنا ہوا ہے معبود اور آپ کے لیے. تو میرے عزیزو، یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا زیادہ ہم کریں گے اور پروردگار اس عبادت کے دوپہر میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. میرے عزیزو، بس ایک آخری بات، اس کے بعد آپ کو بتایا شریف باپ کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹی کو دیتا ہے واپس دے. میں نے علماء سے سنا، خطبہ سے سنا کہ یہ جو نمازیں تھیں سب توجہ چاہتا ہوں یہ نمازیں صبح کی بھی 2 رکعت تھی، ظہر کی بھی 2 تھی، عصر کی بھی 2 تھی، مغرب کی بھی 2 تھی، عشاء کی بھی 2 تھی. لیکن جیسے جیسے مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ظہر میں 2 رکعت کا اضافہ کیا، 4. اس کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی تو عصر میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا، ایسے ہی عشاء میں. تو میرے عزیزو، لیکن جب شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس سلوات کو پڑھ لیں آپ، لیکن جب شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو اللہ نے 1 رکعت کا اضافہ کیا. امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 2 رکعت کا اضافہ، ظہر کی 2 تھی 4 ہو گئی. اسی طریقے سے امام حسن کی ولادت ہوئی تو عصر کی 2 تھی 4 ہو گئی. عشاء کی 2 تھی، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 4 ہو گئی. لیکن جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو اللہ نے 1 رکعت کا اضافہ کیا. آپ کہیں گے کیا شہزادی کا مرتبہ معاذ اللہ نہیں ملا؟ لوگوں سے ملائے کائنات سے یا امام حسن کم ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو، مثال دی تھی میں نے آپ کے سامنے. شریف باپ کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹی کو دیتا ہے تو وہ واپس نہیں دیتا ہے. وہ تعالیٰ کی بات ہوگا کہ جو بیٹی کو دینے کے بعد واپس دے دیتا ہوگا، لیکن جو شریف النفس باپ ہوگا، اشرف باپ ہوگا، تو وہ بیٹی کو دینے کے بعد واپس نہیں دیتا ہے. میرے عزیزو، شہزادی کی ولادت ہوئی 1 رکعت کا اضافہ، آپ نے کیا مرتبہ کم ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو، جب آپ یہی 4 رکعت کی نماز حالت سفر میں پڑھیں گے، جہاں تک آپ 44 کلومیٹر تک آپ جائیں گے تو یہی 4 رکعت کی توجہ میرے عزیزو، بھرپور توجہ چاہتا ہوں. جب آپ یہ 4 رکعت کی نماز 44 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد، یہ 44 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پڑھیں گے تو یہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائے گی. 2 ہو جائے گی. لیکن جو مغرب کی نماز ہے وہ 1.5 نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ نے شہزادی کو ہٹا ڈالی. تو اپنے جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار عالم تیرے کے بعد لینے کا حق نہیں رکھتا تو امت کو کس نے آپ دے دیا؟ سارا پڑھے
جب پروردگار عالم دینے کے بعد دینے کا حق نہیں رکھتا. میرے عزیزو جو چیز شہزادی کی محبت میں حلق ہوئی وہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کو پروردگار عالم جب کچھ مانگا یا نہ مانگا بنا مانگے کیوں؟ کیونکہ ان کے قبضے میں کائنات حل کی گئی. میرے عزیزو یہ وہ بھی ہے کہ ابھی باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا. میرے عزیزو مسائل پڑھنے کے بلکہ آپ اپنے کو کربلا میں جا کر رکھیے, جنت البقیع میں لے کر آئیے کہ آج بھی شہزادی کا آج بھی شہزادی کی لہر دھوپ میں تب رہی ہے. اس بیوی کے لہر تو سورج کی شعائیں پڑ رہی ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات حل کی گئی. آپ عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں نا, اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں. گھر میں جو آرام ملتا ہے وہ آرام آپ کو یہاں میسر نہیں ہوگا, لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ دل کو بڑا سکون ہوگا, بڑا قرار ہوگا, بے چینی نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ غازی کی بارگاہ میں آئے ہیں. یہ وہ غازی ہے کہ جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. میرے عزیزو آپ اپنی منزل پہچانے, آپ اپنے قدر پہچانے. شہزادی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. جب ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچے تو ظالمین نے کہا کہ ابو الحسن کو ہمارے حوالے کر دو, ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا. شہزادی نے اندر سے آواز دی, کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جس کے اوپر کائنات کا رسول آ کر سلام کیا کرتا؟ ہم کچھ نہیں جانتے. میرے عزیزو آگ لگا دی گئی. شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ جب گرا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی در اور دیوار کے درمیان میں کس کر رہ گئی, اور وہ دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا گیا اور ظالمین اس دروازے کو رونتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے. میرے عزیزو پسلیاں ٹوٹنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی بے چینیاں ہوتی ہیں. جب کبھی کسی کے پسلیوں پر چوٹ لگ جاتی ہے, خالی چوٹ لگ جائے, تصور کیجیے اللہ تعالیٰ, جب پسلیوں پر چوٹ لگتی ہے تو انسان درد سے ہی بے چین ہو جاتا ہے, مچلنے لگتا ہے. میرے عزیزو لیکن شہزادی کی تو پسلی ٹوٹ چکی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی جب تک زندہ رہی ایک ہاتھ پسلیوں پر رہا, دوسرے ہاتھ سے تسبیح تحلیل ادا کرتی تھی. میرے عزیزو جب شہزادی کو ہوش آیا, شہزادی نے اسما سے پوچھا, اسما ابو الحسن کہاں ہے؟ تو اسما کہتی ہے ابو الحسن کے گلے میں ظالم رسی کا پھندا ڈال کر لے جا رہے ہیں. اور شہزادی نے اتنا سنا, سننے کے بعد اپنے سر کو بھول گئی. امام وقت کو یاد رکھنا, اے ظالم ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بھالے کو پریشان کر دوں گی. تو زندہ کہنا تھا, مسجدیں لگے گی, دیواریں کھڑے ہونے لگی, میں کہوں گا ابھی آپ
میرے عزیزوں، غازی کی بارگاہ میں دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ختم دعا۔ میرے عزیزوں، حیدرآباد لکھی سے قافلہ کربلا مولا پہنچا۔ پہنچنے کے بعد تمام اختیارات سے فارغ ہو کر اس قافلے میں ایک شاعر کے پاس ایک پتھر تھی، ایک درخت تھا، اس نے غازی کے یہاں سے شہزادی سکینہ کو پانی میسر نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، مجھے تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی ہو۔ پانی کو لیا لینے کے بعد تمام رائے لگا کہ بھائی جب تم ہندوستان پہنچنا کہ تم پہنچنے کے بعد ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دینا۔ حمزہ جانا بھول گیا، گوتا جانا بھول گیا، اس نے کہا کہیں نہیں دوں گا، لیکن غازی سے رخصت ہو کر یہ قافلہ جب شام میں پہنچا کیجیے، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا، شام میں پہنچنے کے بعد جناب سکینہ کے روزے پر یہ زائرین پہنچے۔ وہ زائر جس کے ہاتھ میں زر تھا، اس نے اس دہنے کو کھولا، کھولنے کے بعد چپ لگا، اے بیٹی آپ کے چچا ہے پانی بھجوائے ایک قیامت گزر گئی۔ میرے عزیزوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے اپنے رسول کربلا کے۔ غازی مشق لے کر پہنچے، پانی کو بھرا، پانی کو بھرنے کے بعد اب خیام کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ میرا غازی خیام کی طرف آ رہا ہے، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، کیونکہ میں اپنی بھتیجی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ رونے میں کوتاہی نہ کیجیے میرے عزیزوں، گھٹ گھٹ کر رویا کیجیے، بلکہ ایسے رویا کرو جیسے تمہارا جان رہا ہو۔ یہ آنسو حسین کے قبروں کا مرام ہے۔ میرے عزیزوں، غازی کی تمنا ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن کسی ظالم نے کبھی گاہ سے ایسا مار دیا، غازی کا دانا بازو پتا ہو گیا۔ غازی نے مشق کو بائیں ہاتھ سے کمایا، میرا مولا چل رہا ہے۔ تمنا یہی ہے کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے، لیکن پھر کسی ظالم نے ایسا ہو کیا کہ غازی کا سایہ بازو پتا ہو گیا، جزا کو کعبے کو کھڑ لگا۔ خدا کے کسی غم میں نہ لائے، غازی نے مشق کو دانتوں میں دبائے۔ غازی نے مشق کو دبایا۔ تمنا یہی ہے کہ پانی اس پہلے تک پہنچ جائے، لیکن آزاداروں کسی ظالم نے ایسا تیر مارا ایسا کہ مشق سے پانی بہ گیا، مشق سے پانی نہیں بہ رہا تھا۔ غازی کی تمنا کا خون آزاداروں آواز دی، اے بھیا حسین نے عباس کی آواز کو سنا، کمر کو پکڑ لیا، آواز دیا، ان کا چلنا نہیں، اے تمہارے بندے سے دعوت ٹوٹ چکی ہے۔ ہزاروں امام حسین غازی کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے دیکھا۔ اب یہ کوئی تمنا ہے، کہا ایک تمنا ہے کہ میری لائف کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، یہ میری آرزو ہے۔ دوسری تمنا یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، تو چاہتا ہوں اس آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں۔ امام کہتے تو کیا مشکل ہے، کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون بہا ہوا ہے، زیارت کروں تو کیسے کروں؟ حسین نے آقا کا دامن اٹھایا، اٹھانے کے بعد آنکھ سے خون صاف کیا، ادھر عباس نے زیارت کی۔ امام کہتے اے بھیا میری بھی ایک تمنا ہے، کہا بتائیے، جب سے تم اس دنیا میں آئے ہیں
मुबारक देकर हुसैन चले। इधर सकीना दिलासा दे रही है, ए बच्चों देखो वालम आ रहा है, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा। मेरा चचा पानी लेने गया था, देखो आलम कितना नजदीक आ चुका है। मेरा चचा जन्नतों में यहाँ पहुंच जाएगा। आजाद आओ, जैसे ही आलम आया, शहजादी सकीना ने बाबा के हाथ में आलम देगा, सवाल कर दिया, ए बाबा मेरे चचा कौन है? इमाम कहते हैं, ए बेटा तेरा चचा बाजू कटाए दरिया पर सो रहा है, खेमे में कोहराम रखा हुआ, बच्चों ने कुत्तों को तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।